آصف صاحب پہلے تو چونکہ آپ ایران کے سارے معاملات کو بڑے ڈیپلی آبزرو بھی کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، تو یہ کہیے گا کہ ایران کے ساتھ بالخصوص اگر میں بات کرتی ہوں، وینیزویلا والی سچویشن گاڈ فار بڈ وہاں تو نہیں ہمیں دکھائی دے رہی، کیا ادھر بھی ایسے رخ کیا جائے گا؟ یہاں پر بھی اسی طریقے سے انویٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ؟ اور خاص طور پہ خامنہئی صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ماسکو جانے کی، ان میں کس حد تک آپ صداقت سمجھتے ہیں اور یہ کس جانب اشارہ ہے اگر وہ جاتے ہیں تو؟ جی شکریہ. میرے خیال میں یہ ایسی اڑائی ہوئی خبریں، اور اس میں امریکہ اگر ایران کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، میرے نزدیک وہ صرف اپنے ایئر ایسٹس کو یوز کرے گا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو، فوجیوں کو بوٹس آن گراؤنڈ کبھی بھی نہیں اجازت دے گا. ان کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور دوسرا خامنہئی جی کے سلسلے میں جس قسم کی باتیں ہو رہی، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایران کے آپ پھر ایک طرح سے جو ایران کے جو ریولوشنری سیٹ اپ ہے وہ امریکنز شاید وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ خبریں اڑا رہے ہیں کہ وہاں چلے جائیں گے. شاید وہ ایک پیرالل ڈرا کر رہے ہیں کہ بشار الاسد جو ہیں وہ سیریا سے اس طرح سے بھاگ گئے تھے اور وہ ماسکو چلے گئے. یہ ایسا نہیں ہے. ایران ایک ابھی بھی ایک بڑی ریجنل پاور ہے، اور خاص کر مڈل ایسٹ کے اندر، اور خاص کر گلف کے اندر ایران کا جو ہے ایک فوجی لحاظ سے اور ایون اقتصادی لحاظ سے بھی ایک بڑا ملک ہے. تو وہ نہ وینزویلا ہے اور نہ ہی وہ سیریا ہے. جی لیکن ایران میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ساری سچویشن بنی، حماس کے وہاں پہ جو لیڈرز ہیں جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہاں پر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے جو اندرونی معاملات ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے موساد کے ایجنٹ ہونا یا وہاں کے اپنے لوگوں کا بغاوت کر جانا، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ ہم نے وینیزویلا میں بھی دیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے آج یہ حالات وہاں پر بنے ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے یہ ایک ویک پوائنٹ ہے؟ دیکھیے، لیٹن امریکہ کی پالیٹکس، وینزویلا بھی ہے اس میں، نکراگوا، بولیویا، یہاں پہ جو ہے امریکن جو ہے انوالومنٹ آج کی بات نہیں ہے. اس کو ڈیکیڈ سے امریکہ کا اس میں انوالومنٹ رہا ہے، اور ان کے بڑے اسٹرانگ ایسیٹس موجود ہیں سینٹرل امریکہ کے اندر. تو اس لیے اس کو ایران کے ساتھ ایکویٹ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کے فیکٹرز کچھ اور ہیں، اور اس میں پچھلے ایٹ لیسٹ 47 ایئرز میں جب سے ایرانی ریولوشن آیا تھا تو ایرانین کلرجی نے جو ہے دے آر ویل انٹرنچڈ. ان کو اس طرح کا فوری طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہوگا یقیناً انٹرنل ہوگا، لیکن اگر یہ ہے کہ وہ سچویشن کو کنٹرول نہ کر سکے. جس طرح آپ ڈالر پہ جو ہے جو ملک میں انفلیشن بڑھا ہے وہ تقریباً 50% پہ چلا گیا ہے، بے روزگاری 50% پہ چلی گئی ہے، تو وہ اس کے مضر اثرات ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. آخر پہلے بھی کرائسس ہوا، اسکارف پہ جو ہے 2022 میں کرائسس ہوا تھا، 400 لوگ مر گئے تھے. خیال یہ تھا کہ جی اب بہت وہ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں. اگرچہ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو اسکارف ہے اب اس وقت ایران میں، وہ لڑکیاں میرے خیال میں 70% خواتین اب جو ہے اسکارف نہیں اوڑھتی، اور کلرجی نے اس سے کمپرومائز کیا. تو یہ آگے پولیٹیکل کمپرومائز اگر کلرجی کر لیتی ہے تو وہ اس موجودہ جو پرابلم ہے اس پہ بھی اوور کم کر لیں گے. جی آصف صاحب سے میں ایک لاسٹ ٹیک لوں گی. آصف صاحب، یہ کیوبا، کولمبیا اور جو میکسیکو ہے، یہ یہاں پہ بھی آپ کو کچھ ایسی حالات وینیزویلا والے ہی نظر آ رہے ہیں کہ جو سیٹ کیے گئے ٹارگٹ امریکہ اس کو اچیو بھی کرے گا، یا پھر بند باندھا جائے گا امریکہ کے سامنے کوئی ویسٹ سے کچھ گلوبلی کچھ ایسا، جیسے کہ گرین لینڈ کو لے کر اس وقت بیانات آ رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پریسیڈنٹ بڑی غلط قسم کی سیٹ ہو رہی ہے، اور پھر تو آپ دنیا، امریکہ جس کو چاہے کیپچر کرنا وہاں پہ وہ کیپچر کر لے گا بآسانی. میں آئی اسٹل مینٹین امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور لیٹن امریکہ کی اپنی ہسٹری ہے. کیوبا کی انہوں نے بہت ہمیشہ کوشش کی، لیکن کیوبنس بہرحال انہوں نے اس طرح کا سسٹم رکھا ہے کہ جہاں پہ کیوبنس ور ہیلڈ ٹوگیدر. پہلے کاسٹرو تھا، اب جو ڈسپنسیشن ہے بہرحال انہوں نے مینٹین رکھا ہے. اسی طرح امریکہ کو ریزسٹنس لیٹن امریکہ میں رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مونرو ڈاکٹرن جو ہے پچھلے 150 سال سے وہاں پہ سرگرم عمل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایریا پہ انفلوئنس ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پرو اینڈ اینٹی امریکہ فیلنگس پائی جاتی ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ جب ایون کولڈ وار میں بھی لیٹن امریکہ ایک سور پوائنٹ رہا ہے امریکہ کے لیے. جہاں تک یہ باقیوں کو اب ایران کو یہ اس طرح سے میں خیال نکال سکے, میرے خیال میں I'll still maintain ایران کے ساتھ ایک ڈفرینٹ بال گیم ہوگا. ایران اپنے ہی وزن سے اگر کولیپس کر جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن امریکنز اپنے جو ہیں میں پھر مینٹین کروں گا کہ وہ they will not commit boots on the ground, کبھی بھی نہیں کریں گے. اور انہوں نے جس طرح سے یہ ان کی 3 نیوکلیر فیسلٹیز کو بامب کیا, اس کے مطلب تو نہیں ہے کہ ایران کی کیپیبلٹی وہ ختم ہو گئی. ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے, یہ تو ان کا انٹینشن ہے کہ وہ کب چینج کرتے ہیں اور وہ دے بیکم نیوکلیر. اس وقت امریکہ کیا کرے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا, گون آر دا ڈیز. اور یہ رشیا چائنا ٹوگیدر کی بات نہیں, اس وقت چائنا از فار اہیڈ اور دس از واٹ از دا سپورٹ پوائنٹ فار دا امریکنز. درانی صاحب, یہ رجیم چینج والا معاملہ تو پریزیڈنٹ بش کے زمانے سے چل رہا تھا, وہ نہیں کر سکے, تو اب تو رپورٹس ایک اور واشنگٹن پوسٹ اور باقی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اب نے صدر صاحب نے انڈائریکٹلی یہ اندیا دے دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ہم رجیم چینج جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کروائیں گے, ہم اپنے اہداف کو وداؤٹ ہیونگ بوٹس آن گراؤنڈ, ہم نے جو کام یہاں پہ اس طرح کیا ہے نا یہ کام کریں گے, طیارے بھیجیں گے, بندوں کو اٹھوا کے لے جائیں گے اور رجیم چینج آٹومیٹکلی ہو. وہ یہ طریقہ ڈھونڈ لیا انہوں نے. جی جی احتشام صاحب وہ کبھی بھی نہیں کریں گے, میں آئی کین اشور یو, کیونکہ یہ ایران از اے ڈفرینٹ بال گیم, اور اس لیے وہ وینزویلا کو آپ ایران کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.